وہ بھاری توپ خانے کی مدد سے انہوں نے ان پر اگین حملہ کیا. کون سی ڈیٹ کو؟ 7 جولائی 1999. 7 جولائی 1999 کو دشمن نے حوالدار لالک جان کی چوٹی پر توپ خانے کی مدد سے حملہ کیا. دن بھر پاکستانی چوکیوں پر توپ خانے سے گولے برستے رہے. پاکستانی چوکیاں جتنی بھی تھی جہاں پر فوجی موجود تھے، پورا دن دشمنوں نے ان پر توپ خانے سے گولے برسائے. دشمن ہر حال میں حوالدار لالک جان کی چوکی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. وہ بہت اچھے تھے، بہت اپنے کام میں زبردست تھے، اور دشمن کی ان پر نظر تھی کہ ہم نے ان کی چوکی پر لازمی حملہ کرنا ہے، لازمی قبضہ کرنا ہے. رات کو دشمن نے 3 اطراف سے حوالدار لالک جان کی چوکی کو نشانہ بنایا. 3 طرف سے وہ دشمن حوالدار لالک جان کی چوکی پر آ گئے چوری چھپے. دشمن کے اس حملے کے نتیجے میں حوالدار لالک جان شدید زخمی ہو گئے. ظاہر ہے اب سب فوجی اپنی اپنی چوکی میں موجود ہوں گے اور ان کو بتانے کا وقت بھی نہیں ملا ہوگا، تو انہوں نے اچانک حملہ کیا اور چوری چھپے کیا، تو وہ شدید زخمی ہو گئے. وہ آخر دم تک اپنی چوکی کا دفاع کرتے رہے اور جان پر کھیل کر دشمن کا حملہ ناکام بنا دیا. جو فوجی ہوتے ہیں ان کا عزم، ان کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور ان کو اپنی جان سے صرف اللہ کی راہ میں قربان کرنے تک ہی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ بھی اسی طرح ہوتی ہے. ان کو دنیاوی چیزوں سے کوئی لگاؤ، کوئی محبت نہیں ہوتی. جو فوجی ہمارے بارڈر پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فوجی ہمارے بارڈر پر موجود ہوتے ہیں ان کو صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ دشمن کا حملہ ہر طریقے سے ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتے رہتے ہیں. آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی چوکی پر ہی شہید ہو گئے. حوالدار لالک جان شہید کو بے مثال بہادری، زبردست عزم و ہمت اور عظیم قربانی پر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا. وہ زخموں کی تاب نہ لا کر، تاب نہ لانے کا مطلب ہوتا ہے وہ برداشت نہ کر سکے، ان کے بس سے باہر ہو گیا اس کو درد کو برداشت کرنا، اور وہ اپنی چوکی پر ہی شہید ہو گئے. حوالدار لالک جان شہید کو بے مثال بہادری، زبردست عزم و ہمت کہ انہوں نے جو حوصلہ بڑھایا اپنے فوجی بھائیوں کو، اور ہمت جو انہوں نے دکھائی، اور عظیم قربانی جو انہوں نے قربانی اپنی جان کی دی تھی، اس پر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا. سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے نشان حیدر، ٹھیک ہے، ان کو وہ ملا تھا. حوالدار لالک جان شہید پاک فوج کے 10ویں مجاہد ہیں جنہوں نے نشان حیدر کا تمغہ حاصل کیا. وہ 10ویں مجاہد ہیں. 10ویں مجاہد ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ کر جیتتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اس کو مجاہد کہتے ہیں. لیکن جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو، جب وہ وفات پا جاتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. لیکن جب وہ جنگ جیت کر واپس سلامتی سے واپس آتے ہیں تو ان کو مجاہد کہتے ہیں. تو انہوں نے، حکومت نے ان کو نشان حیدر کا تمغہ دیا. جماعت کے کام میں آپ کے املا بھی شامل ہے بیٹا. تو حوالدار لالک جان شہید، یہ ہے آپ کا پہلا لفظ املا کا. میں آپ کا املا 1 بائی 1 بولوں گی، اور جن لفظوں کے آپ کو مطلب نہیں آتے ہوں گے میں ان کے مطلب آپ کو سمجھاؤں گی. اور بیٹا آپ نے یہ املا جماعت کے کام میں کرنی ہے، یہ آپ کی کاپی پر. حوالدار لالک جان شہید، گلگت بلتستان، گلگت علاقے کا نام ہے، بلتستان بھی علاقے کا نام ہے. خواہش، وش کو خواہش کہتے ہیں اردو میں. لائٹ انفینٹری، یہ ان کی ریجمنٹ کا نام تھا جہاں پر وہ سٹے کر رہے تھے. کارگل، جہاں پر وہ رہتے تھے، کارگل وہ اس علاقے کا نام ہے جہاں پر جنگ چھڑ گئی تھی. بچپن، جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہو. جھڑپیں، لڑائیاں چھوٹی چھوٹی، جو دشمن چھوٹے چھوٹے حملے کرتے ہیں اس کو جھڑپیں کہتے ہیں. چیلنج، مقابلہ کرنا کسی چیلنج کا. کسی کو کوئی چیلنج دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو مجھے بتاؤ. تو دوسرا اگر اس کی بات کو مان لیتا ہے تو وہ چیلنج قبول کر لیتا ہے. ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، پام جو آپ کی ہوتی ہے. عظیم، نشان حیدر جو ان کو ملا تھا حکومت کی طرف سے. مختلف، ایک طرح کا نہ ہونا، مختلف ہونا. جماعتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جیسے آپ کی کلاس 6 ہے، کلاس 7، کلاس 8، اسی طرح مختلف کاموں کے لیے جماعتیں بنائی جاتی ہیں ملک میں بھی. نظاروں، جرت، نظاروں جیسے آپ مختلف نظارے دیکھتے ہیں، کہیں پر گرمی، کہیں پر دھوپ، بارش، ان کو نظارے کہتے ہیں. جیسے ہم مری میں جاتے ہیں تو ہمیں خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن